آغاز میں خبر یہ کہ اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ یک طرفہ طور پر منسوخ کر کے غزہ کی پٹی پر بارود کی برسات کر دی۔ اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں میں 200 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے سحری کے اوقات میں شمالی غزہ، دیر البلاح، خان یونس اور دیگر مقامات پر 35 سے زائد حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ میں حماس کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے غزہ پر حملوں سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اعتماد میں لیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ فلسطینیوں کا گھر صرف فلسطین میں ہے، باہر نہیں۔ ترجمان حماس ڈاکٹر خالد قدومی نے کراچی پریس کلب میں گفتگو میں کہا، غزہ کے فلسطینی عوام حماس کے ساتھ ہیں، یہی حماس کی قوت ہے۔ حماس کو نظر انداز کر کے غزہ سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنا اب ممکن نہیں۔ اسرائیل نے تسلیم کیا جنگ میں اس کے 6000 فوجی مارے گئے۔ 15 دن سے اسرائیل نے پانی بند کر رکھا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل غزہ میں بدترین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ حماس کے سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں اور ہمارا مختلف سطح پر رابطہ ہے۔ مشرق وسطیٰ پر اپنی مرضی تھوپنے کا وقت گزر چکا ہے۔ ٹرمپ اسرائیلی اور امریکی تنہائی کے سفر کو تیز کر رہے ہیں۔ مختلف ممالک کے حوالے سے ویزا پالیسی کا سر نو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا حماس اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرنے والوں کے ویزا منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ یوکرین 30 روز کی عبوری جنگ بندی کی تجویز پر رضامند ہو گیا ہے، اب فیصلہ روس نے کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ کے حکم پر یمنی حوثیوں کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے پریس کانفرنس میں بتایا، یمنی حوثیوں کے بحری حملوں نے بین الاقوامی تجارت کو متاثر کیا۔ طاقت کے ذریعے امن قائم کرنے کی مہم جاری رہے گی۔ صدر ٹرمپ امریکہ کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے فیصلوں کو امریکی عوام کی حمایت حاصل ہے۔ ٹرمپ روس کے صدر پیوٹن سے جنگ کے خاتمے پر ٹیلیفونک گفتگو کریں گے۔ Further attack or retaliation by the Houthis will be met with great force, and there is no guarantee that the force will stop there. The president is not just going to sit on his hands and allow terrorists to launch attacks on commercial vessels and U.S. naval ships. Those actions will not be tolerated. The president is using every lever of his executive authority and his constitutional authority within the bounds of the immigration laws of our country to ensure that our streets are safer for law-abiding American citizens. The president and his entire national security team have been engaged directly with President Zelensky and the Ukrainian team for me to get ahead of the president's call with President Putin. پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، جعفر ایکسپریس حملے کے دوران دہشت گردوں کا ہینڈلر سے افغانستان میں رابطہ تھا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے حملے کی ہدایات دی گئیں۔ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ یہ حملہ ہمارے دشمن نے افغان پراکسیز کے ذریعے کرایا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں منیر اکرم نے کہا، طالبان حکومت نے داعش کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ سرحد پار حملوں میں ملوث ہیں۔ ٹرین حملہ سمیت دہشت گردی پاک چین تعاون اور سی پیک میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تھا۔ دہشت گردی کے مرتکب منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ has consistently asserted that the foremost among the challenges faced in Afghanistan is terrorism within and from Afghanistan. The Taliban government has not been effective in eliminating ISIS-Daesh. It has tolerated several other terrorist groups and is complicit in the cross-border attacks against Pakistan by the TTP, together with the BLA and the Majid Brigade. Last week, the BLA and the Majid Brigade launched an attack on a passenger train in Baluchistan province of Pakistan, held hundreds of hostages on the train, and killed 25 innocent people. 33 terrorists were killed by Pakistani special forces in a bold rescue operation. Throughout the attack, the terrorists were in direct contact with their handlers in Afghanistan, from where the attack was planned and directed. We also have evidence
that this attack was initiated and financed by our principal adversary using its proxies Pakistan. دہشت گردی کے خلاف ملک کے تمام بڑوں کی بیٹھک آج ہوگی. پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس 11 بجے ہوگا. ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اعظم، عسکری قیادت، سیکیورٹی ایجنسیز کے حکام شریک ہوں گے. عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی. اجلاس قومی اسمبلی ہال میں اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہوگا. وفاقی وزراء، سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما اور ان کے نامزد نمائندے شرکت کریں گے. پیپلز پارٹی نے پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا خیر مقدم کیا ہے. نیر بخاری کہتے ہیں سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اتحاد و اتفاق لازم ہے. اجلاس میں چاروں صوبوں کے گورنر اور وزرائے اعلیٰ، آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور دیگر حکام بھی شریک ہوں گے. ترجمان قومی اسمبلی نے کہا ان کیمرہ اجلاس کی وجہ سے پارلیمنٹ میں آج قائمہ کمیٹیوں اور ذیلی کمیٹیوں کا کوئی اجلاس نہیں ہوگا. جن علاقوں میں حالات زیادہ خراب ہیں وہاں ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں بریفنگ کے بعد بڑے اقدامات کیے جائیں گے. بانی پی ٹی آئی نے بلوچستان کے موجودہ واقعات کی مذمت نہیں کی. ان کی اس ایشو میں دلچسپی نہیں تو انہیں کیوں بلائیں. جنرل باجوہ طالبان کی آباد کاری کے پروپوزل کے خالق تھے اور اس پر عمل بھی کیا. یہ بھی کیا جائے گا کہ ہم کیا کس راہ کا جو ہے تعین کر رہے ہیں. جو بھی سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے اس کے مطابق ہم نے کس راہ کا تعین کیا ہے. ہاؤس کو کانفیڈنس لیں گے. ان جگہوں پہ خلفشار زیادہ ہے یا انٹرینچڈ ہیں، وہاں پہ دہشت گرد کسی جگہ کے اوپر، وہاں پہ جو ہے موپنگ اپ کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ اس سے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے. کیا عمران خان کو اتنے امپورٹنٹ ایشو میں انوالو کیے بغیر اس کی وہ کیا کہتے ہیں ایکسیپٹیبلٹی یا کریڈیبلٹی ہوگی؟ ایک بندے نے جس ساری اس کرائسس پہ ایک بیان نہیں دیا، کیوں نہیں کنڈیم کیا اس نے جعفر ایکسپریس کے واقعے کا؟ ایک ایشو جس میں وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. جب اونرشپ ہی نہیں ہے تو وائی شوڈ وی کال ہم؟ جب ان کا لیڈر اس کے اوپر جو ہے سالیڈیرٹی نہیں شو کر رہا تو یہ انکریج کر رہا ہے وہ اپنے لوگوں کو کہ آپ نیگیٹو جو ہے پوسٹ کریں سوشل میڈیا کے اوپر. بندے یہاں پہ آئے، بندے یہاں پہ بسائے گئے. باجوہ صاحب نے اپنی تقریر میں اسمبلی کے فلور کے اوپر جو انہوں نے کی، جو بریفنگ دی، انہوں نے یہ بسوانے خواب جو ہے دکھائے. اس کے خالق جو ہیں باجوہ صاحب، ہاؤ کین ہی ڈینائی کہ میں یہ پروپوزل نہیں لے کے آیا تھا. میں اس بات پہ حق میں ہوں کہ ناٹ اونلی پارلیمنٹ دے شوڈ بی کال ٹو دا بار آف دا ہاؤس. جو بھی اس ملک میں 6, 7, 8 سال میں ہوا ہے، he was there for a long time. He must accept the responsibility. میں نہیں کہتا سارے فان دہشت گرد ہیں، لیکن یہاں پہ موجود ہے نا بندے جو پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ایک بچہ جو ہے وہ 15-18 سال سے پاکستان میں ہے، وہ کہتا ہے میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاؤں گا. یہ سارے کرکٹ کے پلیئر جو ہیں یہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ پاکستانی رہے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کو گالی دیتے ہیں. خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے قبل بانی سے ملاقات کا مطالبہ. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا. کہا قومی سلامتی سے جڑے معاملات پر بانی سے مشاورت ضروری ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر نے بھی اسپیکر ایاز صادق سے یہی مطالبہ کیا تھا. عامر ڈوگر نے 3 پی ٹی آئی ارکان کی بانی سے ملاقات کا کہا تھا. بتایا جا رہا ہے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے حکومت کو پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا دیا ہے. تحریک انصاف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مشروط شرکت کا فیصلہ کر لیا. رات گئے پارلیمانی پارٹی اور سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے بند کمرہ اجلاس میں شرکت پر غور کیا گیا. اجلاس میں طے پایا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے قبل حکومت بانی پی ٹی آئی کی پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کرائے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کی صورت میں اجلاس میں شرکت نہیں کی جائے گی. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان اخونزادہ حسین یوسف زئی کے مطابق فیصلہ اپوزیشن کی مشترکہ مشاورت سے کیا گیا. فیصلے میں پی ٹی آئی شامل ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کے چشمہ روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل محمد علی شہید ہو گئے. سنگڑے کے علاقے میں ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. شہید کانسٹیبل کی میت ہسپتال پہنچا دی گئی جبکہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے
اور ملزمان کی تلاش کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شہید کانسٹیبل محمد علی کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلوں کا امکان ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں اہم گفتگو۔ کہا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں مسنگ پرسنز کے ایشو پر بھی بات ہوگی۔ اس دن مجھے جسٹس جاوید اقبال کو مسنگ پرسن کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو بنایا، ہم نے بنایا یا کسی اور نے بنایا، ان کی نیت ٹھیک تھی۔ ایکٹ شوز دا انسنسیریٹی۔ 4 کمیشنوں کے چیئرمین تھے، سلالہ کے، اس کے بعد نیب کے، مسنگ پرسن کے، اور ایک اور کمیشن بھی تھا۔ انیشیٹو جو تھا واز کمپرومائزڈ۔ مسنگ پرسن میں بہت سے لوگوں کو پچھلے کئی سالوں کے اندر، بلکہ لیڈرشپ جو ہیں اس وقت نظریاتی اور ادروائز جو لوگ انسرجنسی لیڈر ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو رہا کر دیا گیا۔ وہ واپس جا کے انہی ایکٹیویٹیز میں جو ہے شامل ہو گئے، زیادہ شدت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مسنگ پرسن بڑا نمبر نہیں ہے، اور اس میں بہت سے لوگ جو مسنگ پرسن جو ہیں وہ اس وقت اس انسرجنسی کے میں شامل ہیں۔ تو یہ مسنگ پرسن کا امپورٹنٹ ہے، میں اس کو انڈر پلے نہیں کر رہا اس کی امپورٹنس کو، لیکن اس ایشو کو جو لوگ اس طرح فراڈولنٹلی ڈیل کر رہے ہیں، ان کی کتنی کی سنسیریٹی ہوگی بلوچستان کے کاز کے ساتھ جو ہے۔ کل ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی بحث ہوگی، یہ بھی ایشو اٹھایا جائے گا اور اس کا بھی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم پر بنی گالا سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ FIA نے بتایا ملزم حیدر سعید دہشت گردوں کے حق میں بیان بھی شیئر کرتا رہا۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے ملزم نے جعفر ایکسپریس سانحے کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد شیئر کیا۔ ملزم سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت اور ان کی تشہیر میں ملوث پایا گیا۔ ملزم نہ صرف ریاستی اداروں کے خلاف زہر آلود مہم چلا رہا تھا، بلکہ دہشت گردوں کے حق میں اشتعال انگیز بیان اور مواد بھی شیئر کرتا رہا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت نے ملزم حیدر سعید کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ PTI اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے حق میں سامنے آ گئی۔ مرکزی رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا بنی گالا سے اٹھایا گیا نوجوان ہماری ٹیم کا حصہ نہیں، البتہ PTI کا حامی ضرور ہے۔ نوجوان موجودہ فسطائیت کے نظام سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، وہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں۔ ایک نوجوان جس کا نام حیدر سعید ہے، یہ ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو، یس، ناٹ ڈسکسنگ دا کانٹینٹ کہ کس نے کیا کیا اور کیا لکھا، مگر یہ پاکستانی بچے ہیں، ان کو غصہ ہے اس فسطائیت پہ، اور ہر کوئی اپنا غصہ نکالتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق۔ ان کے گھروں پہ ریڈز کر کے ان کو اس طریقے سے اغوا کر کے اٹھا کے لے جانا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کو کہیں بھی پیش نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں، قدیر امجد ہے، سعد طارق ہے، فرحان چشتی ہے، عثمان محمود ہے، یہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئے ہیں۔ فیک پیجز، فیک اکاؤنٹس، ان کو ہماری آفیشیل ٹیم کے بچوں کے ساتھ منسوب کر کے آپ بچوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہمیں ترقی نہ کرنے دینے کا منصوبہ کئی بار بنایا گیا مگر ناکام ہوا۔ اب پاکستان معاشی طور پر اپنی اڑان بھر رہا ہے۔ کہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش اور مہم کی جا رہی ہے، ہمیں بحیثیت قوم ترقی نہ کر دینے کا یہ منصوبہ کئی دفعہ بنایا گیا ہے اور اس میں ناکامی ہوئی ہے کہ پاکستان عنقریب معاشی طور پر بہت اوپر جانے والا ہے۔ اسی لیے یہ دشمن طاقتیں پاکستان میں ان دہشت گردی کے واقعات کو جنم دے رہی ہیں۔ کراچی میں CTD کی کارروائی، کالعدم TTP کا کارندہ گرفتار۔ CTD کے انٹیلیجنس ونگ نے تاج کمپلیکس کے قریب آپریشن کر کے ملزم خلیل الرحمان کو گرفتار کیا۔
CTD کا بتانا ہے ملزم کا تعلق نور ولی گروپ سے ہے۔ ملزم نے دسمبر 2024 میں قائد اعظم کے مزار اور TTP کمانڈر مصباح کے حکم پر مختلف علاقوں کی ویڈیو بنا کر بھیجی تھی۔ سوشل میڈیا پر دھمکی دی تھی کہ ہم کراچی آ گئے۔ خلیل الرحمان افغانستان میں دہشت گردی کی تربیت بھی حاصل کر چکا ہے۔ ملزم کو انٹیلیجنس ونگ نے تکنیکی اور CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے لیے ملک چھوڑنے کی مدت میں 14 دن رہ گئے۔ حکومت پاکستان کے فیصلے کے مطابق مقررہ مدت میں جانے والوں کو خوراک اور علاج کی سہولت دی جائے گی۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد پاکستان سے نہ جانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ کراچی کے فٹ پاتھوں پر قابض عناصر نے جہانگیر پارک صدر کے قریب بلدیہ کراچی کے عملے پر حملہ کر دیا۔ KMC کا عملہ جہانگیر پارک کے قریب تجاوزات کے خاتمے کے لیے پہنچا تھا کہ پٹھارے دار جمع ہو گئے اور عملے پر پتھروں اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ اس موقع پر نامعلوم افراد نے ہوائی فائرنگ کی۔ ڈنڈوں کے وار سے KMC کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پٹھارے داروں نے عملے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ کوئٹہ میں رمضان راشن سکیم آٹے کی غیر منصفانہ تقسیم کا انکشاف ہوا۔ آٹے سے بھرے PDM میں ٹرک کی رات گئے جے روڈ پر موجودگی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں ٹرک تندور کے باہر کھڑا نظر آ رہا ہے۔ شہری نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ ویڈیو شوٹ ہوتے وقت ٹرک کے قریب موجود اہلکار کی چھپنے کی کوشش بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ DG PDM میں جہاں زیب نے ڈائریکٹر فیصل پانیزئی کے ہمراہ AC صدر کی نگرانی میں تندور کے گودام کا معائنہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ویڈیو بنانے والے نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا۔ آٹا لے جانے والے ٹرک کا عملہ چائے پینے کے لیے رکے تھے۔ ٹرک میں آٹے کی پیکنگ 20 کلو کی ہے۔ تندور گودام میں آٹا 50 کلو پیکنگ میں موجود ہے۔ تمام خاندانوں کو فہرست کے مطابق آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ANF پورٹ کنٹرول یونٹ کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ نذیر شاہ سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی نذیر بتائیے۔ بالکل دیکھیں ANF پورٹ کنٹرول یونٹ نے خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے کی ایک اور بڑی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ کارروائی کے دوران 5 کروڑ 60 لاکھ سے زائد مالیت کا مال برآمد ہوا ہے۔ یہ کارروائی قاسم انٹرنیشنل کنٹینر پر کی گئی اور چند روز قبل اسی ایجنٹ کا دبئی جانے والا مال کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل سے پکڑا گیا تھا اور آج دوبارہ سیرا لیون افریقہ جانے والے کنٹینر کو روکا گیا ہے۔ اس کنٹینر میں تولیہ ایکسپورٹ کے نام پر بکنگ کرائی گئی تھی اور پورٹ کنٹرول یونٹ کی جانب سے کنٹینر کی تلاشی لی گئی تو بھاری مقدار میں نشہ آور گولیاں ٹریمیڈول اس کے اندر موجود تھی جو 112 کارٹن میں چھپائی گئی تھی اور اس میں بسکٹ کے 420 کارٹن بھی موجود تھے۔ ان گولیوں کو بڑی مہارت سے چھپایا گیا تھا۔ تلاشی کے دوران مکمل مال برآمد کر کے پاکستان کسٹم کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سونے کی قیمت نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا 1100 روپے مہنگا ہو کر 3,14,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 943 روپے اضافے سے 2,69,890 روپے ہو گئی۔ عالمی صرافہ بازار میں سونا $13 اضافے سے 2,997 فی اونس کی سطح پر آ گیا۔ پہلے ہی غم کم تھے، اب چینی بھی مہنگی ہو گئی۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں کی دہائی، کہتے ہیں لٹیروں نے عوام کو لوٹ لیا۔ چینی 170 تو کہیں 180 روپے میں مل رہی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہارون اختر کہتے ہیں ہمیں اس صنعتوں کو دوبارہ پٹری پر لانا ہے۔ وزیر اعظم بہت جلد تاجر برادری کو بجلی کے نرخوں اور ٹیکسوں میں ریلیف کا اعلان کریں گے۔ It was very clear between the Prime Minister and me, we have to get the industry back on track. So ہم نے یہ انڈسٹریل سیکٹر ٹریک پر چڑھا کے آگے لے کے جانا ہے۔ Very soon the Prime Minister is going to give some relief to the business community on the power tariffs. The other thing that has happened is the taxation. In a meeting recently, the finance minister has assured us there will be some relief given on the export finance scheme. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ عید کے بعد حق 2 تحریک کا نیا مرحلہ شروع کریں گے۔ دیکھتے ہیں چاند نواب کی رپورٹ۔
کراچی کے علاقے ضلع ملیر میں دعوت افطار سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک ماہ میں KPK میں سینکڑوں حملے ہو چکے ہیں. اس پورے عمل نے حکومت پاکستان کے لیے سوالیہ نشان پیدا کر دیا ہے. 27 مارچ کو کراچی میں حق 2 ملین مارچ ہوگا. کراچی کے نوجوان تحریک کا حصہ بنے. بلدیاتی انتخابات میں بھی کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو کراچی کی نمبر 1 پارٹی بنایا ہے. وزیر اعظم بتائیں کہ مہنگائی زمین کے کس حصے میں ختم ہوگی؟ صورتحال یہ ہے کہ جہاں مہنگائی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہو کہ آٹا اور چینی اور دال اس کی قیمتیں قابو میں نہ آتی ہوں، جنہوں نے طویل عرصے سے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے، مہنگائی کی آگ میں جلایا ہوا ہے، ہمیں بدامنی کے تحفے دیے ہوئے ہیں، اس مافیا سے ہماری جان چھوٹے. افطار پارٹی میں روزداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی. ادھر خانے بال میں مہنگائی کا جین بے قابو ہے. دکاندار اشیاء خورونوش کی منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں. میں دکانداروں کی جانب سے فروٹ، سبزی اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں کی منمانی قیمتیں وصول کی جانے لگیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ چیزوں کو ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت کروانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. ہر دکاندار چیزوں کی منمانی قیمت وصول کرتا ہے. دکانوں پر دکھاوے کے لیے ریٹ لسٹیں تو آویزاں ہیں، لیکن کچھ بھی لسٹ پر لکھی قیمت کے مطابق نہیں ملتا. فروٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ ریٹ لسٹ کے مطابق تو فروخت ہی نہیں ہو رہی. اور دوسرے نمبر پہ حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو فروٹ کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، دکاندار اپنی مرضی کے ریٹ لگا کے بیٹھے ہیں. وہ دفتروں والے افسر نکلیں، آ کے اپنی ریٹ لسٹیں چیک کریں. دکاندار تو اپنی ریٹ لسٹیں نہیں لے کے بیٹھے، اپنی مرضی کے ریٹ لگا رہے ہیں. کھانے وال میں سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق کہیں بھی سبزی ہو، فروٹ ہو، دوسری چیزیں کوئی فروخت نہیں ہو رہا، اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی چیک ان نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ہم مقامی والے اپیل کرتے ہیں کہ کائنڈلی اس کو چیک کریں اور سرکاری ریٹوں اور سرکاری ریٹ لسٹوں پہ ہمیں چیزیں یقینی بنائیں ہیں فروخت. DC آفس سے آئے روز پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی میٹنگز کے ہینڈ آؤٹ تو جاری کیے جاتے ہیں، لیکن بازاروں میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ریٹ لسٹ کے مطابق چیزیں فروخت کروانے میں ناکام نظر آتے ہیں. شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ دکانداروں سے چیزیں ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت کروائی جائیں. کیمرامین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانے بال. امریکی صدر ٹرمپ کی صدارت کا تیسرا ماہ، عوامی مقبولیت میں تاریخی اضافہ. سروے رپورٹ کے مطابق امریکی عوام کی رائے میں امریکہ 2004 کے بعد اب صحیح راستے پر آیا ہے. ملازمین کی برطرفی، محصولات اور مہنگائی کے باوجود ٹرمپ کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا. امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹ پارٹی کو سروے رپورٹ میں کم ترین عوامی مقبولیت حاصل ہوئی. ووٹرز آئندہ سال وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹ سے متعلق تقسیم کا شکار ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہیں وائٹ ہاؤس واپس آئے ابھی صرف 3 ماہ ہوئے ہیں، لیکن ان کی عوامی مقبولیت میں تاریخی اضافہ ہوا ہے. انہوں نے مختلف جو وفاقی محکمے ہیں ان سے لوگوں کو برطرف کیا ہے. وائس آف امریکہ کو بند کیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ امریکی عوام کی رائے میں امریکہ 2004 کے بعد اب صحیح راستے پر آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ان کا ایک ادھورا مشن ہے میکسیکن بارڈر پر وال کا، وہ اسے بھی مکمل کرنا چاہتے ہیں. اور اس مرتبہ ایک نیا اضافہ امیگرینٹس کے لیے، یا خاص طور پر جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی مارکو روبیو اور JD وینس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گرین کارڈ کی برطرفی یا منسوخی اب کوئی بہت بڑا اقدام نہیں ہوگا. لیکن امریکی عوامی سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب صحیح راستے پر ہے. ملازمین کی برطرفی کو بھی امریکی شہری جو ہے وہ درست قرار دیتے ہیں. محصولات اور مہنگائی کے باوجود جو ہے وہ ٹرمپ کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. البتہ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹ پارٹی کو سروے رپورٹ میں کم ترین عوامی مقبولیت حاصل ہوئی ہے. ووٹرز آئندہ سال وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹ سے متعلق تقسیم کا شکار نظر آتے ہیں. امریکہ کے مقتول صدر جان ایف کینیڈی سے متعلق خفیہ دستاویزات آج جاری کی جائیں گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جان ایف کینیڈین سینٹر کے دورے کے موقع پر اعلان کیا ہے عوام اشروں سے ان خفیہ دستاویزات کے جاری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے حکم دیا ہے کہ دستاویزات میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ نہ کی جائے. صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کینیڈی سینٹر کی انتظامیہ کو ہٹا کر چیئرمین شپ سنبھال لی تھی. صدر کینیڈی کو 22 نومبر 1963 میں ڈیلس میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا. خبر یہ ہے کہ محکمہ تعلیم سندھ میں تمام انتظامی عہدے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. محکمہ تعلیم کی تاریخ میں پہلی بار انتظامی عہدے ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. انور خان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. جی انور، بتائیے.
देखिए महकमा के कमीशन ने वक्त है कि 20,000 तमाम मुद्दे खत्म कर दिए जाएंगे कि एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट एजुकेशन अफसर के तमाम मुद्दे खत्म करने का फैसला किया गया। तालीम के मुताबिक ताल्लुका एजुकेशन अफसर, डिप्टी एजुकेशन अफसर के दीगर ओहदे भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए जाएंगे। इन तमाम ओहदों पर अब 3,000 और हेड मास्टर को तैनात किया जाएगा। तमाम के तमाम ऐसे अफसरान जो कि मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात थे उनको बहैसियत स्कूल हेड मास्टर तैनात करने का फैसला किया, मुतल्लिका स्कूल में भेजने का फैसला किया गया। सूबे वज़ीर तालीम के मुताबिक सिर्फ डायरेक्टर स्कूल और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का ओहदा बरकरार रहेगा। इस तरह से 29 तय के मुतल्लिका अफसरान ने उनकी खिदमात को भी खत्म करने का फैसला किया गया है। सूबे वज़ीर तालीम के मुताबिक ओहदे खत्म करने का बुनियादी मकसद कराची में खात्मा और कमीशन का सिस्टम चलने के सूरत को कंट्रोल करना है। जी बहुत शुक्रिया अनवर खान। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। अदनान राजपूत मकतूल के वरसा के साथ हैं, मजीद वो बता रहे हैं। कराची में बेलगाम लुटेरों ने एक और नौजवान को मौत की नींद सुला दिया। गुज़िश्ता रोज़ कोरंगी नंबर 4 पर डकैतों की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड अमीर अहमद नामी सिक्योरिटी गार्ड था जो दौरान इलाज दम तोड़ गया। बुरसा साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते। हमारे गिरफ्तारी के बाद मेरे को ये इतला मिली कि आपका कज़न है ये डकैतों ने मारा है। और जब मैं अस्पताल पे पहुंच गया उसका हालत बहुत सीरियस था, लेकिन जब 2 बजे की टाइम था वो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि फौत हो गया। कार सवार मुसल्लह मुल्जिमान थे जिन्होंने फरहान नामी ताजिर को उसके मुलाजिम और सिक्योरिटी गार्ड के हमरा रोका। एक मुल्जिम ने उतरते के साथ ही फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड अमीर अहमद जो है वो शदीद जख्मी हुआ था, जो अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों को ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने थाना लसा नवाब में पेश आने वाले नाजेबा वीडियो केस का सख्त नोटिस लेते हुए फौरी शफाफ तहकीकात के अहकाम जारी किए हैं। इन अहकामात की रोशनी में महकमाना तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है जो केस के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा ले रही है। केस से मुताल्लिक़ शवाहिद और डाटा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भेज दिया गया है। DPO मानसेहरा शफीउल्लाह गंडापुर का कहना था मुतासरा फरीक को मुकम्मल इंसाफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कानूनी और तकनीकी इक़दाम कर रहे हैं। केस की तमाम तहकीकात को शफाफ और मेरिट पर मुकम्मल किया जाएगा। टीचर को किरदार तक पहुंचाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को थ्रू डिप्टी कमिश्नर हमने रिक्वेस्ट भिजवाई है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इनका जो डी एजुकेशन है और इनके जो सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन है सूबाई लेवल पे, उसके साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस जारी है क्योंकि हसास तरीन वाक़या, और हम चाहते हैं कि इसमें इस मलून टीचर को जो कि हमारे फ्यूचर के साथ खेला है, जो हमारी एक इमेच्योर बच्चों के साथ खेला है, उनकी इज्जत के साथ खेला है, तो इसको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और उसकी तफ्तीश में कोई भी डेफिशिएंसी न रहे और इसको एक मिसाल नमूना बनाए बाकी ऐसे कल्प्रिट्स के लिए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर माह रमज़ान मुबारक में मिलावट और जालसाज माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। फूड सेफ्टी टीम का असिस्टेंट कमिश्नर झांग उमर सरवर और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान हैदर की सरबराही में जाली और गैर मयारी जूस बनाने वाले यूनिट पर छापा। मुल्ज़िमान ममनुआ अज्जा से बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मयारी जूस बनाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। गैर मयारी और मुज़रे सेहत जूस को मुख्तलिफ ब्रांड्स की पैकिंग में पैक किया जा रहा था। यूनिट सील, प्रोडक्शन, इस्लाह तक बंद और मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लेने के लिए खातून डिप्टी कमिश्नर का रात गए दौरा। MS को तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत दी। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट। तैनात खातून डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक हो गयीं। डिप्टी कमिश्नर ने रात के औकात में अस्पताल की इमरजेंसी, मुख्तलिफ वार्ड्स और दीगर शोबाजात का मुआयना किया और मरीजों से दस्तयाब सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। आज DHQ हॉस्पिटल हमने विजिट किया। हमारे पास यहाँ पे पेशेंट्स का लोड काफी और खासतौर पे आपने इफ्तारी के टाइम के बाद देखा तो इस वक्त 100 के करीब पेशेंट हमारे आ चुके हुए यहाँ पर। इस टाइम पर रशी आवर्स में जरूरत है कि इन रश को स्कैटर करके उनको प्रॉपर सीटिंग प्लेस पर बिठाया भी जाए ताकि रश जो है वो थोड़ा सा स्कैटर भी हो जाए, डॉक्टर्स भी अपने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मौजूद अमले की हाजिरी चेक की और MSDHQ अस्पताल को मरीजों की शिकायत हल करने के लिए अहकामात जारी किए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के तहत जो हमारे पास मेडिसिन आ रही है, हम उसके अंदर रह के ही पेशेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद बेहतर करें।
ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، AR وائی نیوز، پاک پتن۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کھیلوں کے بھی شوقین نکلے، ویٹ ٹریننگ پر زور دیا، ٹریڈ مل پر دوڑ لگائی اور ٹینس کورٹ پر شاٹ مارا۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں معیاری کھیلوں کی سہولتیں نوجوان کو منشیات اور منفی سرگرمیوں سے دور رکھ سکتی ہے۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ گورنر سندھ کی کھیلوں سے محبت، میدان میں اترے تو خوب جوہر دکھائے، جم میں ورک آؤٹ کیا، ٹریڈ میل پر دوڑ لگائی، ٹینس کورٹ میں پہنچے تو زوردار شاٹ لگا کر لیجنڈز رمضان ٹینس ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا۔ گورنر سندھ نے سابق اولمپئن جہانگیر خان کے ہمراہ لیجنڈری ارینا کا دورہ کیا۔ کامران ٹسوری بولے، صوبے کے باصلاحیت کھلاڑیوں کی ہر ممکن مدد کریں گے، جلد وزیر اعظم اور غیر ملکی سفیروں کو بھی یہاں لائیں گے۔ اس شہر کے نوجوان یہاں اس لیجنڈ ارینا میں آئیں گے یا اس جیسی اور بہت ساری برانچز کھلیں گی تو ہم اپنے بچوں کو اس ڈرگز کی لعنت سے، منشیات کی لعنت سے بآسانی دور کر سکیں گے۔ سابق اولمپئن جہانگیر خان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا بنیادی مقصد ہے۔ ایجوکیشن کے ساتھ اسپورٹس کا ہونا بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، اور یہی چیز برقرار رہنی چاہیے جس کی وجہ سے ایک بچوں کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز نکل کر سامنے آتی ہے اور ان کی لائف ایک ڈفرینٹ اسٹائل میں چل پڑتی ہے۔ گورنر سندھ بولے، اسپورٹس کو بھی گورنر انیشیٹو میں شامل کر لیا گیا ہے، ٹیلنٹ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کیمرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ رافع حسین، AR وائی نیوز، کراچی۔ PSL سیزن 10 کی چمچماتی ٹرافی کی لاہور کے نجی مال میں رونمائی، فینس کی خوشی دیدنی، ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائی۔ خصوصی تقریب میں کرکٹر محمد حریرہ اور اسام امیر کی شرکت، کرکٹ بھی کھیلی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور میئر کراچی کے ساتھ باغ ابن قاسم کا دورہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے باغ ابن قاسم میں ٹینس کھیلی اور وہاں اسپورٹس کلب کا معائنہ بھی کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ MC نے کھیلوں کے لیے اچھے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے میئر کراچی کو عوام کی خدمت کرتے رہنے کی ہدایت کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔